میں پہلے بازار صرف ضرورت کی چیز لینے کے لیے جاتی تھی، لیکن آج بازار جاتے ہی ایسے 10 چیزیں بھی گھر آ جاتی ہیں جن کی نہ واقعی ضرورت نہیں ہوتی، اور مہینے کے آخر میں جب بجٹ دیکھتی تو حیرت ہوتی کہ آخر پیسے کہاں گئے۔ تو اصل مسئلہ مجھے صرف مہنگائی نہیں، بعد میں خریداری کا طریقہ بھی لگا میرا۔ تو سب سے پہلے چیز خریدنے سے پہلے اب میں سوچتی ہوں کہ کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے یا یہ مجبوری ہے۔ اگر چاہتی ہیں کہ گھر کا خرچ قابو میں رہے، غیر ضروری خریداری کم ہو اور مہینے کے آخر میں ہاتھ تنگ نہ ہو، تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ سے ایسی باتیں شیئر کروں گی جو خریداری کا پورا انداز بدل دیتی ہیں، اور یہ میں اپنا چکی ہوں، آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوں گے۔ تو السلام علیکم پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ دیکھنے میں تو یہ بظاہر بہت معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن گھر کے بجٹ پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور وہ ہے خریداری۔ ہم سب خریداری کرتے ہیں، راشن، سبزیاں، بچوں کی چیزیں، کپڑے، کچن کا سامان اور نہ جانے کتنی چیزیں، لیکن اصل مسئلہ جو شروع ہوتا ہے نا، وہ ضرورت کی بجائے خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کی بجائے خواہش کے مطابق خریداری ہم لوگ شروع کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے خریداری کی ہمیں لسٹ بنانی ہے کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ لسٹ میں وہ چیزیں شامل کرنی ہے جن کی واقعی راشن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آٹا، چینی، دال، تیل، چائے۔ تو صرف یہ لسٹ میں لکھ لیں یا موبائل میں نوٹ کر لیں۔ کبھی کوئی نیا بسکٹ دیکھ لیا، کبھی کوئی نئی چیز دیکھ لی، کبھی کوئی خوبصورت کچن کی چیز اور پیارا سا برتن نظر آ گیا تو سوچ لیتی تھی کہ یہ بھی لے لیتی ہوں، بعد میں کام آ جائے گی۔ لیکن بعد میں کام آ جائے گی والی چیز نا مہینے کا سارا بجٹ خراب کر دیتی تھی۔ اب میں نے عادت یہ بالکل چھوڑ دی ہے۔ ہر چیز کی آفر ہوتی تھی، اور ضروری نہیں کہ سستی بھی ہو۔ آج کل خریداری کا سب سے بڑا جو جال ہے نا، وہ ہے ڈسکاؤنٹ آفر۔ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز یا فری، 2 چیزیں خریدیں تو تیسری چیزیں فری، ڈسکاؤنٹ، سیل، ہاں کتنا کچھ ہے۔ اور مطلب میں بھی یہی سوچتی ہوں، اور یقیناً آپ بھی یہی سوچتے تھے کہ اس سے بہت بچت ہو جائے گی۔ لیکن ذرا ایک سوال خود سے کریں کہ اگر یہ چیز آفر پہ نہ ہوتی تو کیا میں خریدتی؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر آپ پیسے بچائیں، بلکہ خرچ نہ کریں اس چیز پہ، کیونکہ اصل میں اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں موجود چیزیں جو تھی نا، وہ پہلے میں چیک کرنا بھول جاتی تھی۔ اکثر میں یہ ہوتا تھا کہ بازار گئی ہوں اور جو چیزیں ضروری لگ رہی ہوتی تھی نا، وہ ساری میں نے لے لینی ہے۔ مطلب دال، چنے کی دال 1 کلو لے لی، 1 کلو دوسرے مسور لے لیے ثابت، اور پھر کالے چنے لے لیے۔ اس طرح جو گھر میں پرانی چیزیں پڑی ہوتی تھی ان کو بعد میں آ کے دیکھتی تھی کہ اچھا ابھی یہ چیز بھی پڑی ہوئی ہے، ابھی اس کا بھی چلے کوئی بات استعمال ہو جائے گی۔ لیکن وہ بعد میں اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیڑا لگ جاتا ہے سب چیزوں کو پڑے کچھ چیزوں میں سے اسمیل آنے لگتی ہے، اور پھر وہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ عادت میں نے بالکل چھوڑ دی ہے۔ خریداری سے پہلے میں اپنا کچن اور اسٹور کا ایک چکر لگاتی ہوں، فریج چیک کرتی ہوں، اس کے بعد پھر میں بازار کا چکر لگاتی ہوں۔ پھر روز تھوڑی سی خریداری کرنے سے بھی نا جو بجٹ ہوتا ہے وہ بھی میرا بہت خراب ہوتا تھا۔ کبھی تھوڑی سی کچھ منگوا لیا، کبھی تھوڑے سے چاول منگا لیے، آج یہ چیزیں بھول گئی ہوں، آج بازار سے پھر کچھ نہ کچھ نیا منگوا لیا۔ لیکن دکان پر پہنچتے ہی نا جو 2 چیزیں لینے جاتی تھی نا، وہ 5 چیزیں بن جاتی تھی۔ پھر اگلے دن کچھ اور چاہیے ہوتا تھا، اور یوں مہینے کا نا بجٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا۔ مطلب جو ضروری تو ہوتا تھا، لیکن ساتھ میں بچوں کی ایک فرمائش بھی آ جاتی تھی کہ یہ بھی لے آنا۔ لیکن اس ایک فرمائش سے نا اگر مہینے میں 4 چکر لگتے ہیں تو 4 فرمائشیں پوری کی، اس سے بجٹ کافی ہل جاتا تھا۔ تو اب میں لسٹ بنا کے ایک ہی دفعہ چیزیں پلاننگ کے مطابق نہ لاتی ہوں۔ پھر آن لائن خریداری کرنا دیکھنے میں تو آسان لگتا ہے، لیکن خرچ کرنا بھی آسان کر دیتا ہے، لیکن نا اس سے خرچ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب موبائل اٹھایا، چیز دیکھی، پسند آئی اور چند کلکس میں آرڈر ہو گئی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آن لائن خریداری بری ہے، مسئلہ یہ تھا کہ آسان خریداری نے غیر ضروری خریداری بھی آسان کر دی ہے۔ کبھی صرف ایک چیز دیکھنے کے لیے ایپ کھولیا اور کئی چیزیں کارٹ میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ایک اصول بنا لیا ہے کہ جو چیز فوراً خریدنے کا دل کرے نا، اسے فوراً تو بالکل نہیں خریدنا، سوچنا سمجھنا ہے اور پھر ضرورت کے مطابق خریدنا ہے۔
اسی طرح خریداری میں معیار کو برقرار مقدار پر ترجیح دینا، مطلب سستی چیز ہر بار فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز بہت سستی ہے لیکن جلد خراب ہو جاتی ہے، اب یہاں پہ میں یہی بتاؤں گی کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ جلدی آ جاتی ہے، وہ بار بار خریدنے سے آخرکار وہی چیز مہنگی پڑ جاتی ہے۔ خاص طور پر کچن کے برتن، اسٹوریج باکس، صفائی کی چیزیں یا روزمرہ کے استعمال والی اشیاء۔ وقت صرف قیمت نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں یہ چیزیں کتنے عرصے تک چلیں گی۔ کبھی تھوڑے زیادہ پیسے دے کر اچھی چیز لے لینا نا لمبے عرصے میں زیادہ بچت ہے۔ اسی طرح بچوں کی فرمائش اور اپنی خواہش میں فرق ہے۔ گھر کے بجٹ میں نا ایک بڑا خرچ جو ہوتا تھا وہ چھوٹی چھوٹی فرمائشوں سے بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ بچے بازار میں کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں امی یہ لینی ہے، اور ماں کا دل نہیں مانتا کہ بچوں کو منع کرے۔ لیکن ہر فرمائش پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بچوں کو بھی آہستہ آہستہ یہ سکھانا ضروری ہے کہ پسند آنے والی چیز خریدی نہیں جاتی۔ اب انہیں ایک چھوٹا سا بجٹ دے سکتی ہیں اور کہتی ہوں کہ بس جی اس میں اپنی پسند کی چیز لے لے، بے شک ایک لے لو یا دو لے لو، اس کے بعد نہیں۔ اسی طرح خریداری کے وقت نہ اپنے بجٹ کی حد مقرر کرتی ہوں۔ پہلے میں اضافی پیسے بھی ساتھ لے جاتی تھی، لیکن اب نہیں، اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس اتنے مطلب 10,000 کا بجٹ سیٹ کیا ہے تو اسی میں نے شاپنگ کرنی ہے، باقی میں نے اضافی پیسے اگر رکھے بھی ہیں نا تو ان کو خرچ نہیں کرنا، کیونکہ یہ مہینے کے باقی راشن گروسری یا گھر کے سامان کے پیسے ہیں۔ مہینے کے آخر میں اپنی خریداری کا جائزہ لیتی ہوں کہ کون سا خرچ ایسا تھا جس کے بغیر کام چل سکتا ہے، اور خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ تو میری یہ، کیونکہ جس خرچ کا ہمیں پتہ ہی نہ ہونا اسے کم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کے دور میں خریداری جو ہے نا وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے ہم چیز دیکھ کر سوچتے تھے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ آج اشتہار، آفر، سیل، خوبصورت پیکنگ اور آن لائن سہولت ہمیں نا خریدنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں خریداری چھوڑنی نہیں، سمجھداری سے خریداری کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز سستی مل رہی ہو ضروری نہیں وہ بچت ہو، اور جو چیز مہنگی ہو ضروری نہیں کہ وہ نقصان ہو۔ اصل بچت یہ ہے کہ آپ وہی چیز خریدیں جس کی واقعی ضرورت ہے، صحیح مقدار میں خریدیں اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور اگلی بار جب آپ بازار جائیں نا تو صرف ایک سوال خود سے پوچھیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا صرف اسے خریدنے کا دل کر رہا ہے۔ یقین کریں اگر آپ نے اسی ایک سوال کو اپنی خریداری کا اصول بنا لیا نا تو مہینے کے آخر میں آپ کو اپنے بجٹ میں فرق ضرور محسوس ہوگا، کیونکہ میں نے یہ سب کر کے دیکھا ہے۔ تو آپ بھی یقیناً اگر کریں گے نا تو اس کو کافی فرق آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو مفید لگے اور اسے آن لائن لائک ضرور کیجیے گا۔